بس جس ملک میں دیکھو تو سادات اینڈ کمپنی، بعض جگہ تو باقاعدہ گاؤں ہے سیدوں کے، اور باقاعدہ آبادی ہے پوری کی پوری۔ وہ ایک سید صاحب سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز میں، مجھے خود سنا ہے، یہاں کے سنا ہے، تو اس رات موسم بہت خراب تھا اور جہاز اوپر نیچے ہو رہا تھا، تو اس نے سیٹ سے اتر کر کہا یا اللہ میں سید نہیں ہوں۔ ایسے لوگ مجھے کہتے ہیں، توبہ کرتا ہوں۔ تو مجھے خود کہا کہ جہاز رک گیا۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، کہے نہ کہے۔ میں نے کہا دیکھیں اب بھی توبہ میں فرق آ گیا۔ وہ ایک آدمی تھا نا جو کنویں میں گر گیا تھا اور بہت پریشانی تھی، تو اس نے کہا اللہ اگر خیریت سے باہر نکلا تو ایک بھینسا ضرور تیرے نام پہ کاٹوں گا۔ لوگوں نے رسی وسی باندھی اس زمانے میں، اور اس کو کہا رسی پکڑو آؤ۔ آدھے تک آیا، روشنی نظر آئی، کہا اللہ گائے بھی بہت ہے، بھینسے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جب باہر نکلا کہنے لگا بکرا ہی ٹھیک ہے، اور جب تھوڑا سا اور آگے بڑھا لوگ تو کہنے لگے یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی پاؤں پھسل گیا سیدھا واپس اندر کنویں میں گر گیا۔ اللہ ایسے بھی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے، آج کل یہ ڈاکو اور یہ عجیب و غریب سیاست سی ہو گئی، اچھے بھلے عزت والے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر بڑے بڑے پیسے مانگتے ہیں۔ تو ایک شخص کو ڈاکوؤں نے پکڑا، اور وہ جب پکڑتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ جان سے مارے یا کوئی تاوان لے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر عزت والے فرد کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ وہ لڑکا جیسے فریاد کرتا تھا تو انہوں نے کہا صرف ایک فون کی اجازت ہے، تو اس نے مجھے فون کیا، اور میرا فون الحمدللہ عرب و عجم میں آن ہوتا ہے تاکہ دوستوں کو تکلیف نہ ہو۔ مجھے بتایا کہ اس طرح میں اغوا ہوا ہوں اور یہ اتنے کروڑ مانگ رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہم نے ساتھیوں کو بھی کہا، دوستوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمرہ کرتے ہیں فوراً، بڑی مشکل آئی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم کچھ خیرات کی نیت بھی کرو نا۔ اس نے کہا 50 گائے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں 10 بہت ہے، 20 بہت ہے۔ اس نے کہا نہیں 50 سے کم نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، جب وہ کروڑوں روپے وہ لے رہے اس سے خدا تجھے چھوڑا دے۔ بہت زمانوں کا واقعہ ہے، اس زمانے 15-20 ہزار کی اچھی گائے ہوتی تھی۔ وہ ڈاکو نے جب وہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا آپ کے تو بڑے بزرگوں سے کوئی تعلق ہے اور یہ تو کوئی اور معاملہ ہے۔ بس تھوڑے سے پیسے انہوں نے کہے اور اس کو کہا جاؤ یار، اور حضرت کو پھر فون کرو کہ ہمارے لیے بد دعا نہ کرے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جمعے کا مبارک وقت ہے کہ ڈاکوؤں میں حیا اور تہذیب موجود ہے۔ انہوں نے یہ سنا کہ کوئی مکہ میں ہے، حرم شریف میں ہے، تو بھائی بس جاؤ ہمارا خرچہ دے دو، نکلو یہاں سے۔ اس نے کیا کیا، جب میں آیا یہاں میں نے پوچھا اس سے، وہ 50 گائے تو وہ لے گئے نا ڈاکو۔ آپ یقین کر لیں یہ کہنا بہت نامناسب ہے، ایک دینی رہنما کی حیثیت سے ممبر رسول پر اس وقت وہ دوبارہ اغوا ہوا ہے۔ آپ بتائیں میری دعا کام کرے گی؟ ایسا اپنے بزرگوں کو منہ پہ جوتا مارنا؟ وہ تم گائے مجھے دے رہے ہو کیا؟ تو 1200 مسافر طلباء ہے، اس وقت وہ اغوا ہے، نہ اس کی جان کا پتہ اور نہ مال کا پتہ۔ کیا بے شرم لوگ ہیں دنیا کے۔ مجھے اطلاع ملی، میں نے بہت معافی اللہ سے مانگ، میں خدایا آپ کے پاک پیغمبروں کو بہت ستایا گیا، وہ معاف کرتے تھے، میں نے بھی معاف کیا ہے، اور خدایا اس کو عزت سے، خوشی سے، آرام اور راحت سے زندہ تابندہ بغیر نقصان و تاوان کے گھر لے آئے۔ ہمارا تو یہ منصب اور مقام ہے، ہم کب مقابلے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ جو واقعی خراب اور برے ہیں، ہماری اللہ سے یہ استدعا ہے کہ خدایا انہیں بھی اچھا کر لے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ علماء امت غمخواران امت، علماء امت حقیقت میں وارثان نبوت۔ انبیاء اور مرسلین کوئی ضد اور عناد نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک غزا سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ سے پہلے ایک جنگل آیا اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ فیصلہ ہوا کہ تھوڑی دیر یہاں دوپہر گزار کے ذرا ٹھنڈا ہو کے پھر آگے چلیں۔ فرمایا کہ ایک خوبصورت درخت تھا اور بہت ہی سایہ دار تھا، وہ ہم نے چھوڑا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور آپ نے تلوار تھوڑی دیر کے لیے اتاری اور اس کو
شاخ کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ اس کے نیچے لیٹ گئے. ایک اعرابی آیا, کوئی جنگلی آیا اور تلوار اٹھائی اور حضرت کے اوپر ایسی سونت لی اور حضرت سے کہتا ہے میں امنعک منی, کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے کہا اللہ. اللہ کا لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اٹھائی. آپ نے کہا میں امنعک منی, تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش. آپ نے کہا اللہ سب کا ہے, آپ بھی کہے, اور پھر ہاتھ سے پکڑ کے بٹھایا کہ بیٹھو آرام سے, کچھ نہیں ہوگا. آپ نے صحابہ کو بلایا, ادھر آؤ, ادھر سب جمع کیا, واقعہ سنایا. فرمایا خبردار کہ تم میں سے کسی نے اس کو سخت لفظ بھی کہا. وہ تھوڑی دیر آگے جا کے پھر واپس آئے, کہا جی کلمہ پڑھا دے. انبیاء اور مرسلین اس مقام اور مرتبے کے. کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 2 یتیم بچے تھے اور وہ ان کی جو جائیداد تھی, مال و دولت تھی, وہ ابو جہل نے قبضہ کی تھی. ان 2 بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ ابو جہل ہمارا مال واپس کرے. آپ نے کہا بیٹے وہ تو میرے قتل کے در پہ ہے, وہ تو میرا ازلی ابدی دشمن ہے, قیامت کے دن جب اٹھے گا تو بھی میرا دشمن ہوگا, لیکن آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. اور حضرت نے کہا چلو میں چلتا ہوں. آپ تشریف لے آئے اور دروازے پر دستک دی. وہ خود ہی نکل آیا اور دیکھتے حیران رہ گیا, سہم گیا کہ کوئی حملہ کرنے تو نے. آپ نے کہا نہیں, یہ 2 بچے ہیں, یتیم ہو چکے ہیں, باپ ان کا مر چکا ہے, کچھ ان کی چیزیں ہیں, وہ آپ کے پاس ہے, اگر دے دے تو میں بہت شکر گزار ہوں. ابو جہل نے کہا اللہ اکبر, آپ آئیں میرے گھر, یہ پورا گھر اور میری ساری جائیداد ان کو دے سکتا ہوں. اور وہ مشکل اللہ تعالیٰ نے ان کی حل کی. اس لیے پیغمبر نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں ایسے آپس میں اکٹھے رہیں گے. یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی کلاس ہے, اور یہ اس شخص کی ہے جنہوں نے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع اور منقادین اور شاکرین نے ہر دور اور ہر زمانے میں جن اور انس کی اپنے اور پرائے کی خیر خواہی کی. وہ کبھی بھی کسی کے برائی پہ خوش نہیں ہے, کسی کو نقصان پہنچے ہم کیوں خوش ہو. اللہ ہر مومن مسلم کو دونوں جہانوں کے نقصان سے محفوظ فرمائے. یہی تو سیرت النبی ہے. بدعتی خالی مناتا ہے, جھنڈا لگا لو, سرکاری بجلی چوری کر لو, چراغاں کر لو, گھروں کے سامنے جھنڈے لہراؤ. یہ جھنڈے تو آپ عید الفطر میں نہیں لہراتے, عید الاضحیٰ میں بھی نہیں. یہ وہ عیدیں ہیں جن کے عید ہونے کا انکار نہیں ہے. السلام علیکم. جی دوست, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.